السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 25 سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، لقد یقینا نصر مدد کی، کم تمہاری، اللہ اللہ نے، فی مانے میں، مواطن موقع جگہ، کثیرہ بہت سی جگہوں پر، بہت سے موقعوں پر اللہ نے تمہاری مدد کی۔ موطن کا پلورل ہے مواطن۔ ویوم اور دن، حنین حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اذ جب، یعنی حنین کے موقع سے کیا ہوا وہ بتا رہے ہیں۔ اذ جب، اعجبہ مانے ہوتا ہے پسند آنا۔ عین جیم با اس کا روٹ ہے۔ عجب بولتے ہیں خود پسندی۔ اعجبت جب پسند آ گیا، کم تم کو، کثرتکم تمہاری کثرت جب تم کو پسند آ گئی۔ پسند آ گئی مطلب عجب میں ایک یہ ہوتا ہے کہ خود پسندی، جو آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، یہ چیز کے یہ اس میں شامل ہوتا ہے عجب میں۔ برتری جو برتری ہوتی ہے، برتری کسی کی، تو اس کے ساتھ میں پسندیدگی۔ بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی، جب تمہاری کثرت نے تم کو ناز میں مبتلا کر دیا تھا۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ فَلَمْ تو نہیں، تغنی فائدہ دیا، عنکم تم کو، شیئن کچھ بھی، تو اس پسندیدگی نے، کثرت کی جو پسندیدگی تھی تمہاری، یعنی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، کافی ہیں، تو وہ جو کثرت کی پسندیدگی تھی اس نے، یا تمہاری کثرت نے، جو اس کا سبجیکٹ ہوگا کثرت، اغنا یغنی مانے ہوتا ہے بے نیاز کرنا، فائدہ دینا۔ میں نے اس کو آپ کو سمجھایا بھی تھا، اس کو ورڈ کو، کہ اس میں کیا ہوتا ہے، غنی بھی اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دوسرے کی ضرورت نہ پڑے، وہ چیز اس کو کافی ہو جائے، پورا سفیشینٹ ہو، دوسرا کی ضرورت نہ پڑے، تو یہی تو ایسا نہیں ہوا کہ تمہیں ضرورت نہ پڑے کسی کی، یعنی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تمہاری کثرت نے۔ فلم تغنی عنکم تو اس نے بے نیاز نہیں کیا، عنکم تم سے، شیئن کچھ بھی، یعنی اب اس کا محاوری ترجمہ ہوگا اردو میں کہ تمہاری کثرت نے تمہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وضاقت ذاقہ معنی ہوتا ہے تنگ ہونا، ضیق بولتے ہیں تنگی کو، ضاد یا قاف۔ وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیکم تم پر، الارض زمین تم پر تنگ ہو گئی۔ تو یہ بھی دیکھیں، تنگ ہونا ایک طرح سے جسے ہوتا ہے نا گھٹن ہونا، بولتے ہیں گھٹن ہونا، جب آدمی تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے
تو بہت بڑی جگہ بھی اس کو تنگ لگنے لگتی ہے اور اس کو لگتا ہے ایسے کہ جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں پہ. تو تنگ ہونا یعنی زمین ان پر تنگ ہو گئی. وضاقت علیکم اور تنگ ہو گئی تم پر الارض زمین. بما رحبت بما مانے ساتھ, با مانے ساتھ, رحبہ مانے ہوتا ہے وسیع ہونا. رحبت بما رحبت اپنی وسعت کے باوجود, زمین بڑی وسیع ہے, خوب چوڑی, اور میدان میں تھے تم لوگ, اس کے باوجود بھی زمین تنگ لگنے لگی. ثم ولیتم پھر, ولیتم ولا ولا مانے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا ہم نے, ولا مانے ہوتا ہے منہ پھیرنا, اعراض کرنا, منہ پھیرنا. ثم ولیتم تم نے پھر منہ پھیر لیا, مدبرین پیٹ پھیرتے ہوئے. تو ولا پیٹ پھیر کر پیچھے جانا, اب یہ ہوگا یہاں پہ ثم ولیتم مدبرین, پھر تم پیٹ پھیر کر پیچھے چل دیے, بھاگ اٹھے, بھاگ کھڑے ہوئے. یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو یہ کنڈیشن کیا ہے کہ ایک وقت تھا جنگ کا, اس میں کافی تعداد بھی تھی, اور حنین جیسا کہ موقع کا ذکر بھی ہے, اور اس موقع سے یہ لگا کہ کافی تعداد ہے, اب ہم نہیں ہار سکتے, ہمیں کوئی نہیں ہرا پائے گا, اب تو کافی تعداد ہے. جب تھوڑے تھے تب بھی اللہ نے ہماری بہت مدد کی, تو یہ تھا اب تو بہت زیادہ ہے, اب تو امکان ہی نہیں ہے کسی بات کہ ہم ہار جائیں. لیکن پھر جب شروع ہوا, اور یہ ختم کرنے کے لیے زوم کہ یہ تمہاری اپنی کوئی کارکردگی نہیں ہے, اللہ کا اس میں ساتھ ہوتا ہے, تو اس وقت موقع ایسا ہوا کہ ان کو پھر وہ میدان بھی چھوٹا لگنے لگا. جب آدمی بھاگتا ہے ادھر ادھر اس طریقے سے بھی, یا یہ کہ دونوں صورت ہو سکتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ذہنی طور پر بھی آدمی کو ایسا لگنے لگتا ہے جب پریشان ہوتا ہے کہ جس سے کہ دم گھٹ رہا ہے, یہاں پر تھوڑا کم لگ رہا ہے جگہ اس کی وجہ سے, یا پھر یہ کہ وہ میدان ادھر ادھر بھاگنے کے باوجود بھی چاروں طرف دشمنی نظر آ رہے ہیں, لگ رہا ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. تو پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی وہ کثرت, اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی, پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ثم پھر, انزل اللہ اللہ نے نازل کیا, سکینتہ اپنی سکینت کو, علی رسولہ اپنے رسول پر, وعلی المؤمنین اور مومنین پر. دیکھیں سکینہ سین کاف نون سے بنا ہے, سکون کا مطلب ہوتا ہے آپ جانتے ہی ہیں, تو وہ سکون کی کیفیت, اور سکانہ مانے جمنا بھی ہوتا ہے. سکانہ مانے مسکن, جہاں آدمی ٹھہرتا ہے, ٹھہرنا, رکنا, یہ بھی اس کا میننگ ہوتا ہے. تو ایک سکون اور ایک ٹھہراؤ کی کیفیت اللہ نے نازل کی اپنے رسول پر اور مومنین پر. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. وَأَنزَلَ اور نازل کیا, جنوداً ایسے لشکر, جندی بولتے ہیں فوجی کو, جیم نون دال اس کا روٹ ہے. تو نازل کیا اللہ نے ایسے لشکر, لم نہیں, ترو دیکھا تم نے, ہاں اس کو تم نے نہیں دیکھا اس کو, یعنی تم نہیں دیکھ پا رہے تھے, ایسے لشکر اللہ نے نازل کیے. وعذب اور سزا دی, الذین ان لوگوں کو,
کفروا جنہوں نے کفر کیا، اور ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، وذالک اور یہ جزاء بدلہ ہے الکافرین انکار کرنے والوں کا، اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے منکروں کو سزا دی اور یہی منکروں کا بدلہ ہے۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم۔ ثم پھر یتوب توبہ قبول کرتا ہے اللہ من بعد ذلك اس کے بعد علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے یعنی جس کی چاہتا ہے، جس کی توبہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر دیتا ہے۔ روٹ اس کا تابہ کا تابہ با ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، اور تابہ اعلیٰ کسی کے اوپر لوٹنا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا، تو اللہ متوجہ ہوتے ہیں اس کے بعد جس پر چاہتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں دھیان دیتے ہیں اور اس کی توبہ ایکسپٹ کرتے ہیں۔ واللہ اور اللہ غفور بہت معاف کرنے والے، رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ حماد کیمرہ آن کیجیے اپنا۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے توبہ نصیب کر دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، انما بے شک المشرک، حماد یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، انما بے شک المشرکون شرک کرنے والے، نجسن ناپاک ہیں، گندے ہیں، فلا یقربوا لا نہیں، یقربوا قاف را با سے بنا ہے، قریبا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، یہ قریب ورڈ بھی اسی سے بنا ہے، پاس آنا، تو فلا یقربوا تو پاس نہ آئیں وہ، واؤ کے ساتھ پلورل ہے، المسجد الحرام محترم مسجد کے، بعد عامہم، بعد مانے بعد میں، عام مانے ہوتا ہے ایئر سال، عامہم ان کی اس سال کے بعد، ہذا یہ سال کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آئیں۔ اے ایمان والو، مشرکین بالکل ناپاک ہیں، بس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آئیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَإِنْ اور اگر خفتم، خافا خوف سے بنا ہے، اگر تم ڈرو کس بات سے، عائلتن محتاجی سے، عائلہ عین یا لام سے بنا ہے، عالی یعیلو معنی ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا بچوں کی اپنے، اور اعلی فلانن کے معنی ہوتا ہے افتقرا محتاج ہونا، ضرورت مند ہونا۔ تو اگر تمہیں ڈر ہے اس بات کا کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، اس بات سے ڈرتے ہو، کیسے مطلب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں اس کو، جیسے اگر وہ لوگ نہیں آئیں گے تو سامان وغیرہ اتنا نہیں بکے گا، ایسا ہوتا تھا نا کہ وہ لوگ آتے تھے، کافی سارے لوگ آتے تھے، وہ لوگ وہاں پہ شاپ لگاتے ہوں، دکانیں لگاتے ہوں، تو وہ دکانوں پہ جتنے کسٹمر آئیں گے اتنا فائدہ ہوگا، ظاہر ہے۔ تو اگر وہ نہیں آئیں گے، جیسے منع کر دیا کہ اب نہ آئیں، تو نقصان ہو جائے گا اور پھر تنگی ہوگی۔ تو اگر اس بات کا ڈر ہے، فسوفا تو ان قریب، یغنیکم اللہ بے نیاز کر دے گا تم کو، من فضلہ اپنے فضل سے، انشاء اگر چاہے گا، اللہ اپنے فضل سے اپنی عطا سے تم کو بے نیاز کر دے گا۔ یغنی ورڈ وہی اغنا یغنی، پیچھے ہم نے آپ کو بتا دیا تھا اس کو، یعنی اللہ تمہیں دوسروں کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر اللہ تم کو ایسے کر دے گی، یغنیکم اللہ اللہ تم کو غنی کر دیں گے، من فضلی اپنے فضل سے اگر چاہیں گے، ان اللہ بے شک اللہ علیم جاننے والے ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔
تو اب دیکھیں یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا اور اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ تمہارا اس طرح کا بزنس تھا تو وہ ٹھپ پڑ جائے گا. ایسے اللہ کو معلوم تھا یہ سب, اس سے کیا افیکٹ ہو سکتا ہے وہ بھی ساری چیز. اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ بس حکم دے دیا ایسے نہیں. حکمت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کام جیسے ہونا چاہیے تھا, جس ڈھنگ سے ہونا چاہیے, اور جو صرف مطلب حکم حکمت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کام صرف اسی طریقے سے ہو سکتا ہے, یہ حکمت ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ اور کچھ, سب سے بیسٹ طریقہ یہ جو حکمت کا طریقہ ہوتا ہے. تو اب یہ کہ فائنل طریقہ یہی تھا اس لیے تمہیں بتایا گیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے ہی کچھ حکم دے دیا تمہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اللہ کو علم ہے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا یا نہیں, یا کیسے تم لوگ کرتے تھے کام, وہ ساری چیزیں پتہ ہے. اور اللہ کا جو امر ہے, اللہ کا جو حکم ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. ایسا نہیں کہ یوں ہی اللہ نے حکم دے دیا ہے. اور اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے تم کو بے نیاز کر دے گا. اللہ علیم اور حکیم ہے. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. قاتلوا لڑو, الذین ان لوگوں سے, لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے ہیں, باللہ اللہ پر, ولا بالیوم الآخر اور نہ آخرت کے دن پر, ولا یحرمون اور نہ وہ حرام سمجھتے ہیں اس کو, ما جو حرم اللہ اللہ نے حرام کیا ہے, ورسولہ اور اس کے رسول نے. تو جو چیزیں اللہ نے اور اس کے رسول نے ممنوع قرار دی ہیں, حرام یعنی حرام ٹھہرائی, ممنوع قرار دی ہیں, وہ چیزیں وہ حرام نہیں سمجھتے ہیں وہ لوگ. ان اہل کتاب سے لڑو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر, اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. اب یہاں پر دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا ترجمہ میں یہاں پر اہل کتاب کا لفظ ہے, ٹھیک ہے, اہل کتاب, بٹ یہاں پر عربی ٹیکسٹ میں اس میں نہیں ہے. تو یہ آیت 2 سلائیڈ پر ہے بڑی ہونے کی وجہ سے, تو یہاں ہے وہ اہل کتاب کا لفظ جس کا ترجمہ وہاں اوپر ہوا ہے, من الذین اوتوا الکتاب, ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی, یعنی اہل کتاب. من الذین اوتوا الکتاب, ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی. تو یہ والا ہم یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیا ہم نے, وہاں اوپر ترجمہ یہ اس والے ٹیکسٹ کا عربی کا ہوا ہے. آیت بڑی تھی تو اس لیے 2 سلائیڈ پر وہ گئی ہے. اب ترجمہ دیکھیے گا آپ, ان اہل کتاب سے, تو اہل کتاب یہاں ہے, قاتل الذین لا یؤمنون, ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے لڑو. تو ایمان نہیں رکھتے, من الذین اوتوا الکتاب, ان لوگوں میں سے جو ان کو کتاب دی گئی ہے, جن کو کتاب دی گئی ہے ان میں سے جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں. اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر, اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں. ولا یدینون, دانا یدینو مانے ہوتا ہے اتباع کرنا, اور بھی میننگ ہے اس کے, لیکن اس کا ایک میننگ اتباع کرنا بھی ہے, ٹھیک ہے. ولا یدینون, اور نہ وہ اتباع کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, دین الحق, صحیح دین کو, صحیح دین کو فالو بھی نہیں کرتے. حتیٰ یہاں تک کہ یعطو وہ دیں, عین طایا عطا سے بنتا ہے, آتا یوتی, حتیٰ یعطو یہاں تک کہ وہ دیں, الجزیتا جزیہ, عن یدن اپنے ہاتھوں سے, وہم صاغرون اور وہ چھوٹے ہوں, ذلیل ہوں. صاغر صاد غین را سے بنا ہے, تو صغیر اس سے ایک ورڈ بنتا ہے صغیر, چھوٹے کو بولتے ہیں صغیر. اور نہ دین کو اپنا دین بناتے ہیں, یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے
جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. جی مہر. سر جزیہ جزا سے ہے. جی جزیہ. جی بدلہ. دیکھیے یہاں ہندی میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا بریکٹ میں لکھا ہے جزیے کو رکشا کر. جو آپ جی سر. پروڈکشن ان کو دیں گے، جو سہولتیں ان کو عطا کریں گے، اس کی وجہ سے جو ٹیکس دیا جاتا ہے. اور یہ بالکل نارمل بات ہے، گورنمنٹ بھی اس کو لیتی ہے، ہر گورنمنٹ لیتی ہے. آپ گورنمنٹ کی سہولیات اگر استعمال کرتے ہیں، سڑکیں وغیرہ، تو اس پر ٹیکس لگتا ہے، جس کو ٹیکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی سر. تو یہ دیکھیں ایسا ہے کہ وہ لوگ جو قدرت کا قانون ہے اس کو فالو نہیں کرتے ہیں، صحیح طریقے پر نہیں چلتے ہیں، تو جو لوگ بھی معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں نا، تو ان کو زبرن یہ کام کیا جاتا ہے. جیسے بہت سے لوگ ہیں، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے لٹیرے ڈاکو قسم کے لوگ ہیں فار ایگزامپل، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے فریڈم آف چوائس، مطلب ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. یہ تھوڑی کہہ سکتے ہوں. گورنمنٹ ان کو فورس کرے گی کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، اور اگر تم کرو گے یہ غلط کام تو تم کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور سزائیں بھی دی جائیں گی. تو اس طریقے سے جو صحیح دین، صحیح طریقہ، صحیح ڈھنگ سے زندگی نہیں گزارے، اس کو طریقہ سکھاؤ. یہ بات دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے اور چھوٹے بن کر رہیں. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقال اور کہا الیہود، یہودیوں نے، تا ساکن یہ مونس فارم کے لیے لگی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا عربی میں جو جمع مکسر ہوتی ہے بروکن پلورل، وہ ایز اے فیمینین یوز ہو جاتا ہے. تو ہر جگہ نہیں لیکن یوز ہو جاتا ہے. تو ہوا ہے یہاں پر تا ساکن فیمیل فارم کے لیے لگی ہے. اور یہ کیونکہ یہود میں یہ جمع مکسر ہے، یعنی کہ بروکن پلورل. عزیرو، انہوں نے کہا یہود نے کہ عزیر ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى، اور نصرانیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون. ذالک، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ قولہم، ان کی بات ہے، بافواہہم، ان کے منہ کے ذریعے کہی ہوئی، یعنی بس ان کی منہ کی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ عزیر اور عیسیٰ، ایک کہہ رہا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ صرف ان کی زبان کی باتیں ہیں، ان کی منہ کی باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. یضاہئون، زاہا، زاد ہا حمزہ، اور زاہا، زاد ہا یا، اس کا معنی ہوتا ہے مشابہ ہونا، سملر ہونا. وہ ویسے ہی بات کہہ رہے ہیں الذین کفروا من قبل، جیسی بات کہی تھی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، من قبل، پہلے جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان لوگوں کی طرح ہی یہ بس باتیں کہہ رہے ہیں. لوگ کوئی کچھ بنا دیتا ہے، کوئی کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیتا ہے، کسی کو، تو بس یہ انہی لوگوں کی طرح یہ باتیں کہہ رہے ہیں، بس حقیقت سے ان کا تعلق نہیں. اور آگے ایک یہ بریکٹ میں ہے سینٹنس، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کرے. سوچ بھی رہے ہیں کیا بول رہے ہیں، اللہ کے بیٹے. تو یہ ہوتا ہے نا، جیسے بیچ میں بول دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ، ہم بولتے ہیں کئی بار نعوذ باللہ بیچ میں، تو ایسے ہی عربی میں قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کرے. کیا بات کہی انہوں نے، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کرے. انا، کہاں، یؤفکون، وہ
बहकाए जा रहे हैं, वो फेर दिए गए हैं। हमजा फाका, ये हमजा फाका माने इफ्कुन माने झूठ भी होता है, और अफिका अन का माने होता है फेर देना किसी को किसी जगह से। तो अन्ना यू फकून, किधर तुमको फेर दिया गया है, पैसिव है, तुमको किधर फेर दिया गया है। ये उनके अपने मुंह की बातें हैं, वो उन लोगों की बात नकल कर रहे हैं जिन्होंने उनसे पहले कुफ्र किया। अल्लाह उनको हलाक करे, वो किधर बहके जा रहे हैं। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरयम। इत्तखज़ू, इत्तखज़ा अखज़ा से बना है, हमज़ा खाज़ा अखज़ा। इत्तखज़ू, उन्होंने बना लिया, अहबारहुम, हाबारा इसका रूट है, अहबार, हबरुन का प्लूरल है अहबार। इसका माने होता है बड़ा आदमी, बड़ा आदमी, और इसका माने आलिम भी होता है, बड़ा आदमी और आलिम भी। मुअज़्ज़ज़, बड़ा आदमी और आलिम। तो उन्होंने बना लिया अपने आलिमों को, अपने बड़ों को, या हम खाली बड़ों का तर्जमा करेंगे तो बहुत फिट बैठ रहा है यहाँ पे कि इत्तखज़ू अहबारहुम, उन्होंने अपने बड़ों को बना लिया, व रुहबानहुम, राहिब का प्लूरल है रुहबान, यानी साधु संत। मशाइख उर्दू में बोलो तो। अरबाबन, रब का प्लूरल है अरबाब, रब बना लिया है, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह को छोड़कर, वल मसीह इब्न मरियम, और मसीह इब्न मरियम को भी। उन्होंने अल्लाह के सिवा अपने उलमा और मशाइख को रब बना डाला, और मसीह इब्न मरियम को भी। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा ला इलाहा इल्ला हु सुब्हानहु अम्मा युशरिकून। वमा उमिरू, और नहीं उमिरू, उनको हुक्म दिया गया। अमरा माने हुक्म देना, और उमिरा पैसिव हुक्म दिया जाना। उमिरू, उनको हुक्म नहीं दिया गया, सिवाय इस बात का, इल्ला सिवाय, सिवाय इस बात का, लियअबुदू कि वो इबादत करें, इलाहन वाहिदा, सिर्फ एक माबूद की। उनको सिर्फ एक माबूद की इबादत का हुक्म दिया गया था। ला इलाहा, नहीं है कोई इलाह, इल्लाहु, मगर वही, सुबहानहु, उसकी जात पाक है, अम्मा, उन सब से, जो युशरिकून, वो शरीक ठहराते हैं, जो वो शरीक ठहराते हैं उन सब से उसकी जात पाक है। ये सब मुंह की और अपनी जबान की बातें हैं और दिमागी ख्यालात हैं इनके बस। हालांकि उनको सिर्फ यह हुक्म था कि वो एक माबूद की इबादत करें, वो पाक है उससे जो वो शरीक करते हैं। युरीदून अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफवाहिहिम वयअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफिरून। युरीदूना, अरादा माने होता है चाहना, युरीदूना, वो चाहते हैं, क्या, अन के, युत्फिउ, अत्फा युत्फिउ, ताफा हमजा माने होता है बुझाना। लाइट स्विच ऑफ करने को भी कोई बोलते हैं, इत्फाइल मिसबाह, लाइट स्विच ऑफ कर दीजिए, उसके लिए बत्ती बुझा दो। अयुत्फिउ, कि वो बुझा दें, वो क्या चाहते हैं, वो बुझा दें, नूर अल्लाह, अल्लाह की रोशनी को, अल्लाह की नूर को वो बुझा दें। कैसे, बिअफवाहिहिम, अपने मुंहों से। तो मुंह से नहीं करके हम यहाँ पे तर्जमा करेंगे फूंक से, ठीक है, फूंक से, मुंह से फूंक मारते हैं ऐसे। तो वो अल्लाह की रोशनी को अपने मुंह से बुझाना चाहते हैं, फूंक से बुझाना। वह अब अल्लाह, और अल्लाह ने इनकार किया, मगर अन के युतिम्मा, वो पूरा कर दे, नूरहू, अपने नूर को। अब देखिए ये भी एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी जोर दे के बात कहने वाली होती है कि जैसे इसे कहते हैं मैं कुछ नहीं चाहता, ऐसे सुना होगा ना, उर्दू में बोलते हैं मैं बस कुछ नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे ये चाहिए।
تو اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے صرف یہی چاہیے. تو یہ زور دینا ہوتا ہے, مطلب ایک اسٹرکچر ہے بات کو بہت زور دے کر کہنے کا کہ اللہ نے چاہا, اللہ نے انکار کر دیا مگر یہ کہ وہ پورا کر کے رہے اپنے نور کو, یعنی اللہ اپنے نور کو پورا کر کر رہے گا, اپنی روشنی کا اتمام کر کے رہے گا. ولو چاہے کریہا ناپسند کریں الکافرون انکاری لوگ چاہے کتنا ناپسند کریں, اللہ اپنے نور کو پورا کر کر رہے گا. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں, اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر ماننے والا نہیں, خواب و منکروں کو کتنا ہی ناگوار لگے. جی سر یابا مطلب انکار کرنا. ہاں جی, ابا حمزہ با یا اس کا روٹ ہے, ابا مانے انکار کرنا, یابا یہ وہ ہے مضارع فارم. ٹھیک ہے, یہی ہمارا سبق ہے آج کا, آپ اس کو یاد کریں گے اچھے سے, ورڈز میننگ اس کی دیکھ لیجیے گا. السلام